حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اللہ پاک کا ارشاد ہم تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ مالک الملوک و ملک الملوک، میں بادشاہوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، یعنی ساری کی ساری بادشاہت، ایسی پہچان اللہ رب العزت کی کرا رہے ہیں حضور اکرم کہ ساری کی ساری بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب جملہ فرمایا قلوب الملوکی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قلوب الملوکی فی یدی، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، قلوب الملوک فی یدی، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ، فرمایا کہ اگر اکثریت کی بات کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میرے زیادہ تر بندے میری اطاعت کرنے والے، میری ماننے والے، میرے اوامر کو پورا کرنے والے ہو جائیں گے نا، تو میں کیا کروں گا کہ میں اگرچہ ان کے بادشاہ ان کے حق میں سخت گیر کیوں نہ ہوں، میں ان کے دلوں کو نرمی اور رحمت اور رأفت کی طرف پھیر دوں گا، یعنی نرمی کی طرف پھیر دوں گا، انہیں نرم دل بنا دوں گا ان کے لیے، وہ ان کے اوپر ظلم و ستم نہیں کریں گے، وہ ان کے اوپر اگرچہ وہ ظالم ہوں پھر بھی میں ان کے دلوں کو صرف کس وجہ سے کہ بندے اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخَطِ وَالنَّقْمَةِ، فرمایا کہ اگر یہ میرے زیادہ تر بندے اللہ کی نافرمانی یعنی میری نافرمانی کرنے والے بن گئے تو میں کیا کروں گا، میں ان کے دلوں کو ان کے خلاف سخت گیری کی طرف، اگرچہ وہ نرم ہو میں سخت گیر بنا دوں گا انہیں، اور وہ ان کے ساتھ سخت انجام کریں گے، ان کے ساتھ ظلم و ستم اور ان کے ساتھ زیادتیاں اور ان کے ساتھ جس حد تک وہ جا سکیں گے وہ اس حد تک جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، کہ اب تم اپنے آپ کو بادشاہوں کے لیے بد دعائیں کرنے میں، بادشاہوں کے خلاف بد دعائیں کرنے میں مشغول نہ کرو، بلکہ کیا کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تضرع اور زاری کرنے میں مصروف کرو۔ پھر کیا ہوگا، اللہ رب العزت کے ساتھ تمہارا تعلق بن جائے گا اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے بادشاہوں کے دلوں کو نرم کر دیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمالکم عمالکم وکما تکونوا یولی علیکم، فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے کرتوت ہی تمہارے اوپر کے بادشاہ ہیں، تمہارے عمال ہیں، اور جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے اوپر بادشاہ اور تمہارے اوپر کے حکمران ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام بھائیو بزرگو، اللہ رب العزت نے ہمیں کامیاب ہونے کے لیے یہ مبارک دین عطا فرمایا ہے، اور اس مبارک دین کو اللہ رب العزت نے دو اجزاء میں منقسم کیا ہے، یعنی دو اجزاء میں اس کو منقسم کریں تو پورے کے پورے دین کو گھیرا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ دو حصوں میں اللہ رب العزت نے دین کو منقسم کیا ہے، جس میں پورے کا پورا دین آ جاتا ہے، اور یہ وہ دین ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اول یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات کو مانا جائے، پہچانا جائے، اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں دو چیزیں آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی اطاعت میں ایک اوامر ہوں گے اور ایک نواہی ہوں گے، ایک وہ چیزیں ہوں گی جن کو کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور ایک وہ چیزیں ہوں گی جن سے اللہ رب العزت نے جن کو کرنے سے منع کیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال وہ ہمارے لیے مقتدا ہیں، ہمارے لیے رہبر ہیں، اور ہمارے لیے ہادی ہیں، ہمارے لیے ہیرو ہیں۔ تو آج کل لوگ ہیروز دوسروں کو بنانے لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ آج صبح میرے طائب عرض کر رہے تھے جمعے کے خطبے میں کہ آج لوگ ہیروز جو ہے وہ لوگوں کے ہیروز بدلی ہو گئے، لوگ پتہ نہیں کس کس کو ہیرو بنانے لگے ہوئے ہیں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، نصرانیوں کو، وہ لوگ جو صبح سے شام تک اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کے جان و مال کو ہلاک کر دیا جائے، ان کو آج مقتدا اور رہبر اور ہیرو مانا جا رہا ہے۔ ہیرو ہی ہو گیا نا کہ جس کی اقتداء کی جائے، جس کے طریقے کو فالو کیا جائے، جبکہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بہترین نمونہ اقتداء کے لیے، بہترین نمونہ
کہ جس کی پیروی کی جائے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا کر بھیجا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری مخالفت کرے گا، جو شخص میرے طریقے کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے ذلت اور اس کے لیے پستی مقدر کر دی گئی ہے۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یعنی ایسی اتباع کے انبیاء بھی اگر اس زمانے میں آتے تو ان کو بھی حضور کی اتباع کے علاوہ چارہ کار نہ ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے علاوہ چارہ کار نہ ہوتا۔ تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے اندر زندہ کرنا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک بہت عظیم طریقہ، ایک بہت عظیم سنت وہ دعوت کی سنت ہے کہ لوگوں کی فکر کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو ایک عجیب فکر تھی۔ ایک جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، حضور کے سامنے آیا تو حضور آگے بڑھے جنازہ پڑھانے کے لیے، تو پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ انہ رجل فاسق، یہ تو ایک فاسق فاجر آدمی ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھانے لگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کو زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا عمل کرتے دیکھا ہے؟ یعنی ساری زندگی نہیں، صرف کبھی کوئی ایک موقع ایسا ہو کہ آپ نے کوئی نیکی کا عمل کرتے دیکھا ہو۔ ایک صحابی بول اٹھے حرث لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات اللہ کے راستے میں انہوں نے پہرا دیا تھا، صرف ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دینے کی وجہ سے حضور آگے بڑھے اور حضور نے جنازہ پڑھایا اور فرمایا ساری دنیا تیرے جہنمی ہونے کا فیصلہ دے رہی ہے اور میں اللہ کا رسول یہ کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ عجیب، صرف ایک رات اللہ کے راستے میں انہوں نے پہرا دیا، صرف اس کی وجہ سے اس کو کہہ دیا کہ جنتی ڈکلیئر کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک عجیب غم، ایک عجیب کڑن تھی، اور جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ زمانہ بہت عجیب زمانہ تھا۔ اس وقت دنیا جہنم کدہ بنی ہوئی تھی، انسان جانور بنا ہوا تھا، حیائیں اٹھ گئی تھی، معاشرہ گندہ ہو گیا تھا، اور لوگوں کا جان و مال، صلاحیتیں عجیب چیزوں پہ لگ رہی تھی۔ یعنی ایک کے اونٹ نے دوسرے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تو اس پر ہزارہ سال اس پر لڑائیاں جھگڑے اور اس پر قتل و غارت چلتے رہنا، تو یہ سلسلہ وہاں پہ چل رہا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک محنت کی کہ ان کے محنت کے رخ کو تبدیل کیا۔ سب سے پہلے اللہ کی پہچان کروائی اور پھر محنت کا رخ یہ عطا فرمایا کہ تم اپنی جان و مال اور صلاحیتیں اس پر لگاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ، تمہاری جانوں کے لگانے کے لیے، تمہارے مالوں کے لگانے کے لیے، تمہاری صلاحیتوں کے لگانے کے لیے، تمہارے صبح و شام کو کھپانے کے لیے میں یہ دین لایا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ اس کے اوپر اپنی جانیں لگاؤ، اس کے اوپر اپنا مال لگاؤ، اللہ کی پہچان کرانے پہ اپنا وقت لگاؤ، اپنی صلاحیتیں لگاؤ کہ لوگ اللہ رب العزت کو پہچانیں۔ پھر ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، حضور اکرم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اللہ پاک کا ارشاد ہم تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ مالک الملوک و ملک الملوک، میں بادشاہوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ یعنی ساری کی ساری بادشاہت، ایسی پہچان اللہ رب العزت کی کرا رہے ہیں حضور اکرم کہ ساری کی ساری بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب جملہ فرمایا قلوب الملوک، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قلوب الملوک فی یدی، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، قلوب الملوک فی یدی، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ، فرمایا کہ اگر اکثریت کی بات کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میرے زیادہ تر بندے میری اطاعت کرنے والے، میری ماننے والے، میرے اوامر کو پورا کرنے والے ہو جائیں گے نا، تو میں کیا کروں گا کہ میں اگرچہ ان کے بادشاہ ان کے حق میں سخت گیر کیوں نہ ہوں، میں ان کے دلوں کو نرمی اور رحمت اور رأفت کی طرف پھیر دوں گا، یعنی نرمی کی طرف پھیر دوں گا، انہیں نرم دل بنا دوں گا ان کے لیے، وہ ان کے اوپر ظلم و ستم نہیں کریں گے، وہ ان کے اوپر اگرچہ وہ ظالم ہوں پھر بھی میں ان کے دلوں کو صرف کس وجہ سے کہ بندے اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخَطِ وَالنَّقْمَةِ،
فرمایا کہ اگر یہ میرے زیادہ تر بندے اللہ کی نافرمانی یعنی میری نافرمانی کرنے والے بن گئے تو میں کیا کروں گا، میں ان کے دلوں کو ان کے خلاف سخت گیری کی طرف، اگرچہ وہ نرم ہو، میں سخت گیر بنا دوں گا انہیں، اور وہ ان کے ساتھ سخت انجام کریں گے، ان کے ساتھ ظلم و ستم اور ان کے ساتھ زیادتیاں اور ان کے ساتھ جس حد تک وہ جا سکیں گے وہ اس حد تک جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، کہ اب تم اپنے آپ کو بادشاہوں کے لیے بد دعائیں کرنے میں، بادشاہوں کے خلاف بد دعائیں کرنے میں مشغول نہ کرو، بلکہ کیا کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تضرع اور زاری کرنے میں مصروف کرو۔ پھر کیا ہوگا، اللہ رب العزت کے ساتھ تمہارا تعلق بن جائے گا اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے بادشاہوں کے دلوں کو نرم کر دیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمالکم عمالکم وکما تکونوا یولی علیکم، فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے کرتوت ہی تمہارے اوپر کے بادشاہ ہیں، تمہارے عمال ہیں، اور جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے اوپر بادشاہ اور تمہارے اوپر کے حکمران ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی محنت کی کہ کس طرح لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے اور لوگ اللہ والے بن جائیں، اللہ کی ماننے والے بن جائیں اور اللہ کی پہچان لوگوں کو کرانے والے بن جائیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 6 خاصیات بیان فرمائی ایک حدیث میں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر تمام انبیاء علیہم الصلوۃ سے ممتاز ہیں۔ تو اس میں آخری 2 فرمائی کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں تمام کی تمام مخلوقات کی طرف، تمام کی تمام انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اور میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو اب ہم لوگ یہ سوچیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام کی تمام انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو کیا وہ حضور کا مشن پورا ہو گیا؟ کیا وہ حضور کا مشن کا جس لیے وہ آئے تھے وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اگر نہیں ہوا تو کیا حضور نے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جس کی وجہ سے وہ عمل کہ پورے کا پورا دین پوری کی پوری دنیا کے اندر زندہ ہو جائے، اس کے لیے کوئی طریقہ رائج کیا؟ تو ہم لوگ اگر غور کریں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہمیں کوششیں نظر آتی ہیں کہ انہوں نے دین کو پوری دنیا کے اندر زندہ کرنے کے لیے عجیب و غریب قربانیاں دیں، اور اپنے گھروں کو چھوڑا، حضور کی زیارت کو چھوڑا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے نکل گئے۔ تو اس طرح یہ قربانیاں دیتے دیتے ہر زمانے کے بندوں نے قربانیاں دی اور دین ہم تک پہنچا اور آج ہم مسلمان بیٹھے ہیں۔ اور اگر ہم اب قربانی دیں گے تو پھر آگے دین بچے گا، اور اگر ہم اب قربانی دینے سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو ہماری اپنی آنے والی نسلوں سے دین مٹتا چلا جائے گا۔